اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ قرآن کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ قرآن کی ہمیں وہی ضرورت ہے جو اندھے کو آنکھوں کی ہوتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ تو آپ کی مرضی ہے کہ قرآن کی ہمیں وہی ضرورت ہے جو اندھے کو آنکھوں کی ہوتی ہے یا لنگڑے کو صحیح ٹانگ کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن جو ہے، آپ کو میں یہ بتا رہا تھا اور میں نے آپ کو یہ بات بھی کہی تھی کہ ہماری اس وقت یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھیں، یہ کتنی افسوسناک بات ہے نا، کہ قرآن کی نہ تو ہمیں کوئی ضرورت ہے، پھر قرآن میں جو ہے اس پر ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک قومی رویہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ قومی رویہ ہے، یہ ایک من حیث الامت ہمارا یہ المیہ ہے کہ قرآن کی ہمیں کوئی نہ ہمیں اس پر اعتبار ہے، یعنی یہ تو ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بس اس کے علاوہ جو قرآن میں ہے اس پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، اس پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کی زندگی، آپ دیکھیں، انسان وہ کام کرتا ہے جس پر اس کو یقین ہو۔ بچہ، چاہے بچہ بھی ہو، یا آپ کوئی ایک کام ایسا بتا دیں جو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس پر یقین نہیں ہے، کوئی ایک کام مجھے آپ بتا دیں زندگی میں۔ بچے کو 15-20 سال ہم تعلیم دلواتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ بچہ پڑھ لکھ کے جو ہے معاشرے میں سروائیو کرے گا، ورنہ نہیں کر سکے گا۔ یہ ہمارا ایک ذہنیت ہے۔ تو کوئی بھی کام ہو یقین کے ساتھ، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ ایک یقین کے ساتھ کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق ہم اگر زندگی نہیں ڈال رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یا اس کی جستجو نہیں ہے، یا قرآن فہمی کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں محسوس کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے تو اس پر ہمیں یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ پھر جس نے قرآن پیش کیا ہے، جو قرآن جس کے ذریعے آیا ہے، جس پر اترا ہے، اس کی باتوں پر بھی ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں نا کہ آخر کیوں اس دعوت سے ہم نے انحراف کیا ہوا ہے۔ جو جس رسول پہ دعوت نازل ہوئی ہے، یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس کی باتوں پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے فیصد۔ پھر یہاں جو آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہے، جو بھی آپ کا ہادی اور رہنما ہے، عام طور پر اس پر اعتماد نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ایسے بنایا ہے کہ آپ کو پہلے صاحب قرآن پر یقین کرنا ہوگا اور اس کی بات کو ماننا ہوگا۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، ابھی میں نے آپ کو سورہ المجادلہ ہے یا سورہ الحدید ہے، اس کی آیت پیش کی، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان والو تقوی اللہ کا اختیار کرو اور اس کے رسول پر یقین کر لو۔ وآمنوا برسولہ، اس کے رسول پر یقین کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا، تمہیں ڈبل حصہ دے گا اور ہمیں اس حصے کی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے لیے میں ایک نور مقرر کر دوں گا، یمشون، اس کے ذریعے تم چلو پھرو گے لوگوں کے درمیان۔ تو ایمان بالرسول جو ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم لیکن نہیں، اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی ہم محسوس نہیں کرتے قرآن پاک کی، یہ بھی تو آپ محسوس کریں نا، کیونکہ جو منزل ہے ہماری، یعنی اصل میں وہ ہم منزل بنانا نہیں چاہتے۔ تو قرآن تو آپ کو اللہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اس کی پھر آپ کو ضرورت نہیں رہتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم